فیہ ابدا، اے نبی آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یقیناً وہ مسجد جو پہلے دن ہی سے تقوی پر تعمیر کی گئی، مسجد قباء قریب ہی تھی، اور یہ وہ مسجد ہے کہ جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد تقوی پر تھی۔ حضور جب ہجرت کا سفر اختیار کر کے آئے تھے، مدینے پہنچے تو وہاں پہلا پڑاؤ تھا، مدینے سے 3 میل باہر، اس پڑاؤ کی جگہ پر یہ وہ مسجد قباء ہے۔ تو مسجد اسس علی التقوی من اول یوم، پہلے دن سے جو مسجد جو ہے تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار ہے، مستحق ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں نماز پڑھیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو بڑی پسند ہے یہ بات کہ وہ بہت پاک رہیں، بہت پاک رہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں کہ جو بہت زیادہ پاکی کو پسند کرتے ہوں۔ ان سے پوچھا گیا پھر مسجد قباء والے مسلمانوں سے کہ آپ لوگوں کی وہ کون سا وصف ہے آپ کا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی مدح فرمائی ہے کہ یہ بڑے متطہرین ہیں، مطہرین، اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم قضاء حاجت کے بعد ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر پانی سے بھی طہارت کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے سے وہ اپنا استنجا جو ہے وہ پوری طریقے سے کرتے تھے۔ اسی کو سمجھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، تو کیا بھلا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی تقوی پر اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا پر، وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ، یا وہ کہ جس نے اپنی تعبیر کی بنیاد رکھی ہے علی شفا جرف ہار، ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جس کا کنارہ گرا چاہتا ہے، فنہارا بہی فی نار جہنم، تو پھر وہ اس کو لے کر گر گیا نار جہنم میں۔ یعنی یہ کہ انسان تعبیر کرتا ہے تو کوئی جگہ دیکھتا ہے، فرض کیجئے کوئی ایسی جگہ ہے کہ نیچے سے کھوکھلی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ دریاؤں کے کناروں کے اوپر کہ نیچے سے لیکن اوپر کنارہ چلا آ رہا ہے، اب اس کنارے کے اوپر جو ہے جس کے نیچے سپورٹ نہیں ہے، کوئی تعمیر کرے گا تو تعمیر کہاں جائے گی؟ وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ دریا میں گر جائے گی۔ تو اصل میں یہ جو تدبیریں ہوتی ہیں منافقین کی، ان کی مثال ایسے ہے کہ جہنم کے کنارے کے اوپر یہ خشکی ہے، اس کا کنارہ باہر نکلا ہوا ہے، اس پر یہ اپنی تعمیر کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ کنارہ بھی ڈھہ جائے گا اور ان کو اور ان کی تعمیر کو لے کر جہنم میں جا گرے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، یعنی یہ جو بھی منافقت کی عمارت انہوں نے تعمیر کی ہے اور تانا بانا بنا ہے، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے اب رہے گی ان کے دلوں میں، شکوک و شبہات پیدا کیے رکھے گی، الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر فرض کیجئے کسی کے جسم میں کینسر بہت پھیل گیا ہو تو ظاہر بات ہے آپریشن نہیں ہو سکتا، کیا کریں گے آپ؟ پورے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے؟ وہ تو اس ٹیشو میں بھی ہے، اس ٹیشو میں بھی ہے، اس ٹیشو میں بھی ہے، وہاں بھی پہنچ گیا ہے، یہاں بھی پہنچ گیا ہے، اب ممکن نہیں۔ تو اسی طریقے سے ان کے دلوں کے اندر اس کی جڑیں اتنی گہری جا چکی ہیں منافقت کی کہ ان کے دلوں سے منافقت کی جڑیں نکل ہی نہیں سکتی، الا یہ کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، دل ریشہ ریشہ کر دیا جائے تو آپ جڑیں نکال لیں، ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی اس درجے راسخ ہو چکے ہیں۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم، اللہ تعالی علیم اور حکیم ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، یہ دو آیات پھر بہت اہم آ گئی ہیں۔ یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ ہے بیع و شراء جو ایک صاحب ایمان کی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ان اللہ اشتری، صاحب ایمان بیچتا ہے، اللہ خریدتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، تو قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ 70 قتل کر دیے انہوں نے قرشی میدان بدر میں، 70 شہید ہو گئے دامن احد میں۔ وعد اللہ علیہ حقا، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ اللہ کے ذمے ہے، ثابت ہے، پختہ ہے، قائم ہے، یعنی جنت انہیں اللہ دے کر رہے گا۔ اس میں اصل میں جو بین السطور کہیے یا جو چیز پس منظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک سودا ہوتا ہے نقد، آپ نے مال دیا اور قیمت لے لی، بات ختم ہو گئی۔ یہ جو اللہ کے ساتھ سودا ہے یہ ادھار ہے،
یہاں سب کچھ لگا دو، خرچ کر دو، جان مال تن من دھن لگا دو، آخرت میں ملے گی جنت۔ جنت یہاں نہیں ہے، جنت وہاں ہے۔ تو چونکہ ادھار کا سودا ہے، اس پر دل میں کچھ نہ کچھ دغدغہ رہتا ہے۔ نو نقد نہ تیرا ادھار والی جو مثال ہے کہ نو نقد نہ تیرا ادھار کی 13 سے بہتر ہے کہ 9 جو نقد ملتے ہیں وہ لے لیے جائیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے انسانی کمزوری بربنائے طبع بشری اس کے اندر ایک دغدغہ رہتا ہے، اس کو اب کس زور کے ساتھ اس کی نفی کی جا رہی۔ وعدن علیہ حقن، کوئی شک نہ کرو یہ وعدہ ہے اس کے ذمے حق ثابت، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اللہ کی طرف سے اس وعدے کی توثیق 3 دفعہ ہو چکی ہے، تورات میں ہوئی، انجیل میں ہوئی، قرآن میں ہوئی۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا کون ہوگا؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ اس بیع پر جو تم نے کی ہے۔ اب یہاں ایک لفظ اور آ گیا، بایعتم بہ، آپس میں جو سودا کیا ہے۔ مبایعت باب مفاعلہ، باع یبیع بیچنا، یہ ثلاثی مجرد ہے، اور یہ جو ہے بیعت بنتی ہے بایع یبایع، آپس میں کوئی سودا کر لینا۔ تو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوشیاں مناؤ اس بیع پر جس کا سودا تم نے اپنے اللہ سے کیا ہے۔ یہیں سے لفظ بیعت نکلا ہے۔ بیعت کیا ہے؟ ایک بندہ اللہ کے حوالے کرتا ہے اپنے آپ کو، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ تو سامنے خود موجود نہیں ہے، اس وقت اللہ کے رسول تھے، تو بیعت ہو رہی ہے اصل میں تو اللہ سے، بیع اللہ سے ہے اور بیعت رسول اللہ سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دست مبارک اللہ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کا ہے۔ البتہ ایک جگہ ہم جا کر دیکھ لیں گے کہ فرمایا گیا کہ ایک تیسرا ہاتھ اور بھی ہے، انویزیبل ہاتھ، غیر مرئی ہاتھ اللہ کا بھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو یہ بیع ہے، یہ سودا ہے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ اللہ کے ساتھ یہ بیع و شرا ہم کریں، اللہ کے ساتھ سودا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اپنے جانیں اور مال بیچ دیں۔ اب اس کا جو ظہور ہوگا انسانی شخصیت میں وہ کیا ہے؟ یہ آیت بھی بڑی ہی گمبھیر اور بڑی جامع آیت ہے، بہت جامع آیت ہے۔ اس میں 9 الفاظ آئے ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، اللہ کی پرستش اور بندگی کرنے والے، اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والے، دنیاوی آسائشوں سے لا تعلق رہنے والے، سائحون پچھلے زمانے میں ہوتا تھا بن باس لینے والے، چلے جانے والے، شہروں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے لوگ جنگلوں کے اندر، لیکن ہمارے ہاں اسلام میں اب سیاحت نہیں رہی ہے، رہبانیت ختم کر دی گئی ہے۔ البتہ روزے داروں پر اطلاق ہوتا ہے، مہاجرین پر، مجاہدین پر جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں وہ بھی گویا کہ ان کے مشابہ ہو جاتے۔ لا رہبانیت فی الاسلام الا الصوم، لا رہبانیت فی الاسلام الا الجہاد فی سبیل اللہ۔ الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، اور پھر 3 الفاظ وہ ہیں کہ جو ایک عملی جد و جہد، باقی سارے اوصاف تو اپنے ہیں، ذاتی ہیں، لیکن اس سے جو متعدی ہونا ہے، معاشرے کے ساتھ انہیں جو معاملہ کرنا ہے، جو بھی اب اس دعوت و تحریک کے لیے جو عمل کرنا ہے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر بدی سے روکنے والے، اور سب سے زیادہ جامع لفظ آیا حافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، گویا کہ خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جانے والے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ہم پامال نہیں کرنے دیں گے، ہم انہیں توڑنے نہیں دیں گے۔ یہ ہے وہ در حقیقت کے جو منہج انقلاب نبوی کے ضمن میں اس دور میں جو ایک اجتہاد کی ایک ضرورت ہے کہ جو بھی آخری مرحلہ ہوگا جبکہ وہ سارے مراحل طے ہو چکے ہوں تو اس میں نہی عن المنکر بالید، کہ ہم حدود اللہ کو اب نہیں ٹوٹنے دیں گے اور ہم پوری طاقت کے ساتھ حفاظت کریں گے اللہ کی حدود کی، اور جو بھی منکرات ہیں ان کو روکیں گے۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی ان اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی
اور یہ نبی کے لیے اور نہ ہی اہل ایمان کے لیے یہ روا ہے کہ وہ استغفار کریں، بخشش چاہیں مشرکین کے لیے، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہوں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، اس کے بعد کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو چکی ہو، أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر کہ جو انہوں نے اس سے کیا تھا جب گھر سے نکالا ہے باپ نے، یہ ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے، تو اس وقت وعدہ کر کے نکلے تھے، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، وہ وعدہ نبھاتے رہے، اور وہ نبھاتے اس لیے رہے کہ امید تھی کہ جب تک وہ زندہ تھا باپ کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور یہ ایمان پر آ جائے، لیکن جب اس کی موت واقع ہو گئی تو انہوں نے استغفار بند کر دیا، اس لیے کہ اب ثابت ہو گیا کہ وہ در حقیقت کفر کے اوپر اڑا رہا، اور موت جب واقع ہو گئی تو اب تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، اور جب ان پر یہ بات روشن ہو گئی، واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ان سے تبری کیا اور ان سے اعلان بیزاری کر دیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم تو بہت نرم دل تھے اور بہت ہی حلیم الطبع تھے۔ وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دی ہو، حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ واضح نہ کر دے جس چیز سے بچنا چاہیے۔ یعنی جب تک یہ آیت قرآن میں نہیں اتری تھی، اگر کسی مسلمان نے اپنے کسی مشرک باپ یا ماں کے لیے دعا کی ہے تو اللہ نے اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیا کہ چونکہ اس بات سے ابھی تک تمہیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ اہل ایمان کے لیے روا نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، تو جب تک یہ حکم نہیں آ گیا تھا جو بھی اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی باس پرس نہیں کرے گا۔ ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون، جب تک کہ واضح نہ کر دیا جائے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی موت وارد کرتا ہے۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، کوئی نہ حمایتی اور نہ کوئی مددگار اللہ کے سوا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ مہربان ہوا، شفقت فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصار اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کی پیروی کی، ان کا اتباع کیا بڑی مشکل وقت میں۔ یہ اسرہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تبوک کو جیش الاسرہ، بہت ہی تنگی تھی، راشن کی بہت کمی تھی، بھوک کا معاملہ، قحط کا معاملہ، بہت سخت آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کی ہے، لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا، ثابت قدم رہے، ان کے لیے اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہو رہا ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے بھی لگی تھی، پر بنائے طبع بشری، کہیں نہ کچھ کمزوری، جیسے کہ غزوہ احد میں بھی بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے بارے میں عارضی طور پر تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، عنایت فرمائی، انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ ان کے حق میں بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اب یہ اعلان ہو گیا ان تین کے بارے میں بھی جن کا کہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، اور وہ تین کعب ابن مالک اور ان کے ساتھ اور بھی ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ تین صحابہ تھے انصاری۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان لوگوں پر بھی وہ جو تین کہ جن کا معاملہ ذرا پیچھے ڈال دیا گیا تھا، مؤخر کر دیا گیا تھا، ان پر بھی اللہ نے توبہ فرمائی، یعنی اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب زمین ان پر اپنی تمام کشادگی کے باوجود تنگ پڑ گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر اپنی جانیں جو ہے بھاری ہو گئیں، وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر جا کر کوئی اور پناہ گاہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسی کی جناب میں آ کر پناہ لی جائے۔ لا ملجا من اللہ الا الیہ، جیسے یہ کہ کوئی بچے کو اگر ماں مارتی ہے تو بچہ پھر لپکتا ہے ماں کی طرف، لپٹتا ہے ماں سے، جائے کہاں؟ ظاہر بات ہے کہ مار رہی ہے ماں لیکن وہ پھر لپٹ رہا ہے ماں کے ساتھ۔ اسی طرح لا ملجا من اللہ الا الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی سختی بھی آئے، سزا بھی آئے، تو آخر بھاگے جائیں کہاں؟ اللہ ہی کی جناب میں پھر پناہ لینی ہے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی، تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔
ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی دوبارہ متوجہ ہو جائیں اور اپنی جو بھی کمزوریاں تھیں ان کو رفع کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو صادقین کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو۔ یہ جڑے رہنا جو ہے یہ ہے در حقیقت کسی جماعتی زندگی کے اندر، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا سورہ انعام میں، لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، اگر کسی کے کوئی ساتھی ہوں، کسی وقت کسی کا پاؤں گر گیا، پھسل گیا، تو کوئی اور ساتھی سہارا دینے والا ہو، ہاتھ پکڑنے والا ہو، کسی کی کسی وقت ہمت جو ہے جواب دے رہی ہے تو دوسرا جو ہے اس کی ہمت بنانے والا ہو، اجتماعی زندگی جو برکتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، یہ بالکل روا نہیں تھا مدینے والوں کے لیے اور نہ ہی جو ان کے ارد گرد تھے بدو لوگ جو آباد تھے کہ وہ پیچھے رہ جاتے رسول کو چھوڑ کر۔ رسول جا رہے ہیں، تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، وہ تپتی راہوں کی طرف رسول تو جا رہے ہیں اور یہ بیٹھے رہے اپنی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور نہ ان کے لیے یہ روا تھا کہ وہ نبی کی جان سے بڑھ کر اپنی جان کی فکر کرتے، اپنی جان کی پرواہ کرتے، اپنی آسائش اور اپنی حفاظت اور اپنی عافیت جو ہے اس کی فکر کرتے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ، یہ اس لیے کہ انہیں نہ تو آتی کوئی بھوک پیاس لگتی، ولا نصب، نہ کوئی ان کے اوپر تکان طاری ہوتی، ولا مخمصۃ، نہ کبھی انہیں فاقے کی تکلیف گوارا کرنا پڑتی فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، ولا یطعون موطئا، اور نہ ہی وہ قدم رکھتے کسی جگہ پر یغیظ الکفار، جس سے کہ کفار کو جو ہے کے دلوں میں آگ لگے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ وہ لیتے اپنے دشمن سے کچھ بھی، کوئی بازی حاصل کرتے، کچھ پاتے، کچھ اس سے فتح حاصل کرتے، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر یہ کہ ہر اس فعل کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال میں عمل صالح نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا، چاہے کبھی بھوک لگتی، کبھی پیاس لگتی، کبھی کوئی اور تکلیف ہوتی، کہیں چلنا پڑتا، اس کی مشقت ہو جاتی، تکان ہو جاتی، کہیں دشمن سے کوئی غزل پہنچا کر اہل ایمان کو لیے کوئی نفع حاصل کر لیا جاتا، جو بھی ہوتا یہ سب کا سب ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی صورت میں درج ہوتا چلا جاتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرة، اور نہ ہی وہ خرچ کرتے کوئی نفقہ، کوئی انفاق چھوٹا ہو یا بڑا، ولا يقطعون وادیا، اور نہ طے کرتے کوئی وادی، الا کتب لهم، مگر یہ کہ وہ لکھ لی جاتی، ان کے سارے نامہ اعمال کے اندر یہ سارے اعمال درج ہو جاتے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دیتا بہت ہی عمدہ اس کا کہ جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور اہل ایمان کے لیے یہ بات تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل آئیں۔ اب یہ در حقیقت حل بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو لوگ بدو ہیں، بادیہ نشین ہیں، وہ کفر میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، ان کو حضور کی صحبت سے فائدہ نہیں پہنچ رہا، استفادہ نہیں کر پاتے۔ اب کیا کیا جائے، اس کا حل کیا ہو؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے بادیہ نشین آئیں اور مدینے میں آباد ہو جائیں۔ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سب کے سب اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑیں اور آ جائیں مدینے میں، تو اب کیا شکل ہوگی؟ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم طائفۃ، تو کیوں نہ نکلے ہر ایک جماعت میں سے ایک گروہ، ایک حصہ، لیتفقہوا فی الدین، وہ آئیں حضور کی خدمت میں رہیں، تفقہ فی الدین حاصل کریں، دین کا فہم، دین کی سمجھ حاصل کریں، وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر جب جائیں اپنی قوم کی طرف واپس تو اپنی قوم کو بھی خبردار کریں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی بچیں۔ یعنی یہ ایک ہدایت کر دی گئی کہ اب تمام لوگ جو ہیں اس طریقے سے نظام بنایا جائے کہ لوگ آیا کریں گروہ در گروہ، اور یہاں مدینے میں حضور کے پاس قیام کریں، ان کی تربیت ہو، تعلیم ہو، ان کو سمجھایا جائے، سکھایا جائے، پڑھایا جائے، پھر وہ جائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کے اندر اسی تعلیم کو عام کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اہل ایمان جنگ کرو ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ ملحق ہیں۔ اصل میں یہ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا بین الاقوامی یا عالمی یا آفاقی دور ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اب اس کو بڑھنا ہے، تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے اب جو دارالاسلام کی سرحد یہاں ہے تو جو کافر یہاں بستے ان سے قتال کرو، پھر وہ سرحد آگے چلی جائے گی تو اگلوں کے ساتھ قتال کرو۔
یہ قتال جاری رہنا ہے تا آ کے پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. جیسے کہ وہ قتال جاری رہا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، جیسے جزیرہ نما عرب کی حد تک قتال کے جاری رکھنے کا حکم تھا کہ جب تک جزیرہ نما عرب سے کفر اور شرک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور اللہ کا دین وہاں غالب نہیں ہو جاتا یہ جنگ جاری رہے گی. اب معاملہ یہ ہے کہ حضور صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ پوری دنیا کے لیے، لہذا اب اس کے لیے یہ اعلان عام ہے، چارٹر ہے، اسی پر عمل کرتے ہوئے فوجیں نکلی ہیں. ورنہ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، ایرانیوں نے تو کہا بھی تھا کہ ہمارے اوپر کیوں تم چڑھ کر آ گئے ہو، یہ اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، نرمی نہ پائیں، سختی محسوس کریں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپس میں، پھر منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، بھائی کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اس سورت سے، استہزاء کے انداز میں، کیونکہ یہ بات کہی گئی ہے جب وہ آیات سنتے ہیں اللہ کی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو اب وہ تبصر کرتے تھے. وَإِذَا نَزَلَتْ سُورَةٌ أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اس سورت کے آنے سے تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو واقعتاً جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اللہ نے مزید آیات اتاری ہیں، اللہ نے ہمارے ایمان کو اور جلا بخشی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، رہ گئے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کے جو گندگی پہلے سے ہے ان آیات کے نزول کے بعد بھی ان کی گندگی ہی میں اضافہ ہوتا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے ہیں اسی حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا یہ منافق دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ان کو آزمایا جا رہا ہے، ایک بار یا دو بار، کوئی نہ کوئی مرحلہ آ جاتا ہے ہر سال، کوئی قتال کا مرحلہ آ گیا، کوئی اور آزمائش آ گئی. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، اس کے باوجود نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت اخذ کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی صورت نہیں اترتی ہے جس میں قتال کا ذکر بھی ہو جائے تو پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کنکھیوں سے، آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ثم انصرفوا، پھر وہ وہاں سے کھسک جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ ان کے دل تفقہ سے خالی ہیں. اب یہ جو دو آیتیں ہیں یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہی میں سے ہے، انسان ہے، بنی نوع بشر میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم، اور مسلمانوں جو تم پر کوئی بات مشکل کی ہوتی ہے وہ ان پر بھی بڑی بھاری گزرتی ہے. حریص علیکم، تمہارے حق میں بہت حریص ہے، سارے خیر، ساری خوبیاں، ساری بھلائیاں اللہ تمہیں دے دے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے حق میں وہ شفیق بھی ہیں، رحیم ہیں، مہربان ہیں. فإن تولوا، پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لیں، فقل، تو اے نبی کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکل، تو میں نے اس پر توکل کیا ہے. وہو رب العرش العظیم، اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے، وہ عرش جو اس کا ہمارے تصور کے اندر آ ہی نہیں سکتا. رب العرش العظیم، بڑے عرش والا مالک ہے.